اور منزی آئے تو سمندر کو کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں، لیکن یہ یاد رکھیں اگر سمندر کوزے میں بند ہو تو سمندر کو بھول نہیں جانا چاہیے اور یاد رہنا چاہیے۔ تو اس لیے میں کوشش کروں گا اور آپ رات سے میری یہی امید ہوگی کہ انشاءاللہ سب مومن ہیں، ہر ایک کا سینہ زرخیز ہے، گفتگو بیج ہے اور ایک خاص محصول نتیجے اور ثمرے کے مد نظر ہونا چاہیے۔ جن کے سینے کو یہ آبادگی حاصل ہے وہ اسے صلوات کا پانی لگائیں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی گفتگو کیوں نہ چند جملوں میں اس حوالے سے عرض کی جائے کہ سیرت طیبہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو محافل میں بیان کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ وجہ ہے، آپ اسے سیرت مولا علی کہیں، سیرت ائمہ معصومین کہیں، سیرت چہارتہ معصومین علیہ السلام سے تعبیر کریں، سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام سے تعبیر کریں، الفاظ تو مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے، اس لیے کہ علی کی سیرت نبی کی سیرت سے جدا نہیں، علی کی سیرت پنج تن پاک کی سیرت سے جدا نہیں، علی کی سیرت 12 ائمہ ہدا کی سیرت سے جدا نہیں، علی کی سیرت چہارتہ معصومین کی سیرت سے جدا نہیں، اس لیے کہ سارے ہی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ کے مالک ہیں، سب سے رجس کو دور رکھا گیا ہے، سب کو ایسا پاک رکھا گیا ہے جیسا پاک رکھے جانے کا حق ہے۔ تو اس لیے سب کی سیرت پاک ہے، سب کی سیرت طاہر و مطہر ہے، سب کی سیرت نورانی ہے، کسی کی سیرت میں کوئی جھول نہیں، کسی کی سیرت میں کوئی نقص نہیں، کسی کی سیرت میں کوئی خلل نہیں۔ اگر کوئی فرق ہمیں نظر آتا ہے تو وہ زمانے کے تقاضوں کی وجہ سے ہر معصوم نے اپنی سیرت کا مظاہرہ اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق کیا ہے، اس لیے اس زمانے کے تقاضوں کے فرق کی وجہ سے ہمیں کچھ فرق نظر آتا ہے۔ کبھی علی حیدر کرار کی تلوار نیام کے اندر ہے، کبھی باہر ہے، کبھی پھر اندر ہے، کبھی پھر باہر ہے۔ مثلا علماء حق کی صحت اور سلامتی کے لیے بلا افطار صلوات۔ ادھر سے بند کیا یہ خوبصورت سی صلوات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ذرا اس شیر خدا کو دیکھیے کہ شیر خدا ہونا مولا علی حیدر کرار کے نام کا ایسا تعارف بنا ہے کہ دنیا کائنات کا ہر شخص جب لفظ شیر خدا سنتا ہے تو اس کے ذہن میں سوائے علی کے اور کسی کا تصور نہیں آتا ہے، اور اس میں فقط آپ اہل تشیع ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کا ذہن یہی بنا ہے، بلا تفریق مکتب و مذہب۔ ہر ایک جب بھی لفظ شیر خدا سنتا ہے تو اس کے ذہن میں کون آتا ہے؟ مولا علی۔ میں پوچھتا ہوں آیا شیر خدا ہر زمانے میں جنگیں لڑتے رہے؟ لفظ شیر کا ظاہراً تقاضا تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنی شجاعت ظاہری و بدنی و جسمانی کا مظاہرہ کرتا ہوا نظر آئے، لیکن علی شیر خدا تو کوئی ایسا شیر خدا ہے کہ اپنی زندگی کے اوائل میں اعلان نبوت سے لے کر بستر رسول پر شب ہجرت سونے والی رات تک شیر خدا ہے،
لیکن تلوار نیام سے باہر نہیں. تلوار نیام سے باہر نہیں. یقیناً آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے اپنی زندگی کے پہلے 2 اشروں میں، امیر المومنین اپنی زندگی کے پہلے 2 اشروں میں، یعنی پہلے 20 سال یا 22 سال میں علی شیر خدا تھے یا بعد کو بنے؟ سوال سمجھا ہے آپ نے میرا؟ علی کب سے شیر خدا تھے؟ آپ کا ایمان عقیدہ کیا ہے جی؟ بعد کو بنے یا پہلے سے تھے؟ پہلے سے تھے. بستر رسول پر ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ والا صحرا پہننے والی رات تک آیا علی کی تلوار نیام سے باہر نکلی؟ کیا علی کی تلوار سیف اللہ کی دھار کسی کا خون بہانے کا باعث بنی؟ کیا اس وقت کوئی ایسے لوگ موجود تھے یا نہیں کہ جو اس لائق تھے کہ علی کی تلوار چلے اور انہیں فنار کرے؟ کیا ایسے لوگ موجود تھے یا نہیں جو مسلمانوں کو پکڑ کر لا الہ الا اللہ یا اللہ واحد یا اللہ اکبر کہنے کے جرم میں مکے کے تپتے ہوئے پتھروں پر ننگے بدن کے ساتھ سلاتے بھی تھے، مارتے بھی تھے، تازیانے برساتے بھی تھے، ٹکٹکی پہ باندھتے بھی تھے، ظلم و ستم اور بربریت کا نشانہ انہیں بناتے تھے؟ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ پاک پیغمبر نے حضرت جعفر طیار کی قیادت میں ایک بہت بڑے کاروان کو مکہ چھوڑ کر نجاشی بادشاہ کے شہر حبشہ کی طرف جانے کا حکم دے دیا تھا. جعفر طیار علی کے بڑے بھائی گھر چھوڑ رہے ہیں، علی شیر خدا اپنے مکہ کے گھر میں موجود ہیں، بڑا بھائی اپنی اولاد سمیت اور دیگر مسلمان مظلوموں سمیت ترک وطن کر رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے. اور ہجرت اس کو کہتے ہیں کہ جائے اس نیت کے ساتھ کہ شاید پھر آنا نصیب نہیں ہو. کیونکہ اگر آپ سرگودے سے جائیں کربلا اور اس نیت لے کر جائیں کہ ہم انشاءاللہ زیارت کر کے واپس آ جائیں گے تو یہ آپ کا زیارت کا سفر تو ہو سکتا ہے لیکن اسے آپ کا سفر ہجرت قرار نہیں دیا جا سکتا. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ گھر چھوڑنا اس ارادے کے ساتھ کہ بس اب چھوڑ دیا ہے، واپس آنا نصیب نہ ہوگا. یہ ہوتی ہے ہجرت. ہجرت حبشہ ہوئی، سالار کاروان بحکم سید الانبیاء حضرت جناب جعفر طیار ہیں جو امیر المومنین کے بڑے بھائی ہیں. اکیلے نہیں جا رہے، حضرت اسماء بنت امیس ان کی زوجہ طاہرہ ہیں اور یہ حضرت اسماء بنت امیس حضرت عبداللہ ابن جعفر کی ماں ہیں اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کی ولادت حبشہ میں ہوئی ہے اور وہاں پیدا ہوئے ہیں. یہ تاریخی حقائق ہیں اپنے مقام پر. حضرت جناب جعفر اپنے کاروان، اپنی اہل و عیال، اپنی بیوی اور دیگر خاندان سمیت چھوڑ رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں. علی کا بڑا بھائی ترک وطن کر رہا ہے، علی شیر خدا ہے. اللہ کرے کہ میرے مفہوم تک آپ پہنچ جائیں. علی کون ہے؟ شیر خدا، صاحب ذوالفقار و تلوار ہے یا نہیں؟ علی کی بہادری اس وقت بھی علی کے پاس موجود ہے یا نہیں؟ شجاعت کا پیکر